بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے باواز بلند آقا کریم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نبی اللہ۔ دوست احباب جو کھڑے ہیں اور پیچھے بیٹھے ہیں، آپ کے پاس جتنا بھی وقت ہے، جتنی دیر بھی آپ محفل کو سماعت کرنا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بزرگ جو ہیں بابے انہوں نے ہمت کر کے، حالانکہ ان کی بڑی مہربانی ہے، وہ اٹھ کے آگے آ رہے ہیں، باقی نوجوان رہ گئے ہیں، کوشش کریں دوست احباب قریب آ جائیں تاکہ محفل سج جائے۔ جو موٹر سائیکل پر دوست ہیں وہ بھی سائیڈ پہ لگا کے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ پرسکون ماحول کے ساتھ۔ پیچھے اب دو چار دوستوں کا ایک گلدستہ ہے، کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، دو آدمی اور ہیں، ایک بھائی غالباً فون سن رہا ہے، آپ لے آئیں تھوڑا سا ان کو بھی آگے لیں، آج بڑی نواری شاہی قریب آ جائیں، درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ حضرت قبلہ اہل نظر اہل ظرف ولی کامل حضرت بابا محکم علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دے ولی کامل کے آستانے پر ہم حاضر ہیں اور ان کا سالانہ عرس مبارک ہے، جس عرس کے موقع پر یہ 4 سال ہو گئے انتظامیہ کے کچھ نوجوان جن میں محمد نوید قادری، شہزاد احمد قادری، کرامت علی قادری اور ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے، آپ کا علاقہ ان کے ساتھ ہے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سال پھر عظیم الشان محفل پاک کا اہتمام کیا اور مجھے وطن عزیز کے عظیم سناخار عبدالرزاق بغدادی صاحب جو کہ بینک مینیجر بھی ہیں، ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ حضور کا ذکر کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں۔ آپ کی وساطت سے مجھے حکم دیا گیا اور میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گرامی قدر، میں نے گفتگو کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا ہے اور سورہ اخلاص آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں اس کے رموز اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کے نزول کا سبب آپ کے سامنے پیش کروں، اس سے قبل یہ آگاہ کرتا چلوں کہ اس جو ہے یہ عروس سے نکلا ہے اور عروس دلہن کو کہتے ہیں۔ یہ ذرا تھوڑے کچھ لفظ ہیں کو ذہن نشین کیجئے تاکہ میرے لیے بھی آسانی ہو اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو۔ عروس سے نکلا ہے اور عروس دلہن کو کہتے ہیں اور دلہن سج سمر کے نیا جوڑا پہن کے باراتی آتے ہیں، دولہا آتا ہے، پھر اس کا نکاح ہوتا ہے،
پھر اسے ڈولی میں بٹھا کے دولہے کے ہمراہ روانہ کر دیا جاتا، پھر دولہے کے ہاں سیج سجائی جاتی، پھر دولہے کی آمد ہوتی، اور پھر دلہن اپنے دولہے کو دیکھتی ہے، دولہا اپنی دلہن کو دیکھتا ہے۔ گرامی قدر اسی طرح جب اللہ کا ولی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا قیمتی لباس، اس کا کفن ہوتا ہے، اس کا دولہا مدینے کا تاجدار ہوتا ہے۔ دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اگر ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ دو تو ذرا لطف والا ہو جائے گا، سب سے بالا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا۔ گرامی قدر اس کے براتی اللہ کے نیک بندے ہوتے، اور اگر کوئی کہے کہ اور بھی تو آئے ہوتے کیا یہ سارے نیک ہوتے؟ گرامی قدر ولی کے جنازے میں کوئی گناہگار آ جائے تو وہ گناہگار رہتا نہیں، وہ نیک ہو جاتا۔ کوئی نیک آئے تو اس کا درجہ جو ہے وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ گرامی قدر یہ ہماری خوش بختی اور خوش قسمتی ہے، آج ہم عرس کی محفل میں آئے اور مہمان بھی آئے، اور جن میں ابھی صاحبزادہ میاں غلام حسین القادری آستانہ علیہ چہنگ سے تشریف لا چکے ہیں، اور قبلہ حضرت صوفی محمد امین القادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لخت جگر نور نظر آپ کی آمد ہوئی ہے۔ میں خیر مقدم خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور میں آگاہ کرتا چلوں کہ آج میرے مرشد کامل حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید محمد انور غیلانی القادری الرزاقی البغدادی زیب سجادہ آستانہ عالیہ سدرہ شریف، آپ کا فیضان جو ہے وہ مانگا منڈی میں کیا پوری دنیا میں موجود ہے۔ احباب اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں، اور میرے شیخ طریقت کے دو نور نظر جن کا دیدار آتا رہے، اور ان کے ساتھ ساتھ شرقپور شریف حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ کہہ دیں آپ کا بھی فیض جاری۔ شیر محمد کا شیر، دو شیر، اب ذرا توجہ چاہیے، دو شیر گزرے، دو شیر جن کی کوئی مثل نہیں، ایک حضور کا شیر ہے اور ایک خدا کا شیر ہے، اور میرے حضور کا فرمان ہے جو حضرت حمزہ ہیں یہ میرے شیر ہیں، اور جو علی ہیں یہ خدا کے شیر ہیں۔ اور آج کی محفل دو شیر جن میں بغداد شریف سے نسبت مولا علی تک، اور شیر محمد سے نسبت حضرت امیر حمزہ دو شیر، تو میاں شیر محمد کا فیض اور آپ کے گلدستے کے محتے ہوئے چشم و چراغ میاں محمد ابو بکر نقشبندی دامت برقاتہ قدسیہ، اللہ کا سایہ بھی اور میرے شیخ طریقت کا سایہ بھی اہل سنت و جماعت پہ قائم اور دائم رہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دولہا مدینے کا تاجدار ہو،
اور براتی نیک ہوتے اور پھر دلہن کا لباس اس کا کفن ہوتا ولی کا کفن ہوتا اور پھر ادھر نکاح ہوتا ہے ادھر جنازہ ہوتا ہے ادھر ڈولی ہوتی ہے ادھر چار پائی پہ لے کے جاتے گرامی قدر پھر ادھر سیج سجائی جاتی توجہ ہے ادھر سیج سجائی جاتی اور ادھر قبر میں حضور کی دین پہلے فرشتہ آتا من ربو کا تیرا رب کا پھر ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے اور پھر رخ یار سے پردہ ہٹایا جاتا ادھر ولی کو اٹھایا جاتا اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا میری قبر جو ہے وہ اتنی گہری کھودنا کہ حضور آئے تو میں کھڑے ہو کر حضور کو سلام پیش کر گرامی قدر ادھر توجہ ہے رخ سے پردہ ہٹایا جاتا ولی کو دیدار کروایا جاتا اور پھر کہا جاتا ہے ماں کنت تقول فی ھذا الجل کہ اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا اب جس نے جو کہنا ہے اس نے وہاں تو وہی کہنا ہے اور جو دنیا میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے جیسے وہ تو دیکھیں گے تو پھر زبان پہ تالے ہوں گے شرمندگی سے منہ کالے ہوں گے پریشان ہوں گے کہ ہم کیا کہتے تھے اور ادھر تو یار کا جلوہ اور جو عاشق ہوں گے وہ کہیں گے ہم تو کہا کرتے تھے اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہاں سچا کھا کر اپنی میں شان کھا جس شان کو شانہ سب بڑھیا کوئی کہے گا ہٹ جاؤ فرشتوں مر کے پہنچا ہوں میں اس دلربا کے واسطے ہٹ جاؤ میں تو مر کے پہنچا ہوں میں تو مر کے پہنچا ہوں اس دلربا کے واسطے گرامی قدر بس یہ عالم ہوگا پھر حضور کہیں گے فرشتوں ہٹ جاؤ یہ وہی ہے جو درود و سلام پڑھتا رہا تو وہی ہے کلمہ حق اور ولی کا وظیفہ یہ اللہ کے جکنے بندے ہیں علماء بیٹھے ہوئے ہمارے پیروں مرشد جب بھی ہم دربار شریف جاتے ہیں ادھر ہوتے ہیں یا پھکھر سدرہ شریف کہیں بھی تو آپ ہر نماز کے بعد وظیفہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرواتے ہیں اور ولیوں کا طریقہ یہ کہ وہ بندوں کو رب کے قریب کرتا ہے اور اللہ کے ذکر سے کرتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بابا محکم سائیں کا دربار قدموں میں بیٹھ کے وہ کلمہ حق پڑھیں جس کلمے وظیفے سے ہمارا سینہ تھر جائے اور پتہ چلے کہ اہل سنت و جماعت کلمہ طیبہ سے اپنی حاضری پیش کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں چپ نہ رہے اور میں ولی کامل قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وہ لکھا ہوا کلمہ جو کلمہ حق کے نیچے اشعار آپ نے کہے وہی پیش کر کے آج کی بزم کے پہلے صلاحان کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں چپ نہ رہنا لا الہ الا اللہ چلو بزرگ نہ صحیح جوان
اقبال فرماتے ہیں خودی کا سر نہا اسرار شہنشاہی طائر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی تارا سکندر سے وہ مرد فقیر والا تارا سکندر سے اب ولی کے قدموں میں کھڑے ہو کے بھی میں یہ نہیں پڑھوں گا تو کیا پڑھوں گا تارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا وہ مرد فقیر اولا وہ جس کی فقیری میں ہوئے اشہد اللہ آئین جمع مردہ حق گوئیوں بے باقی اللہ کے شیروں کو اب جس کے ذہن میں جو شیر ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بھی تو کہے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی اقبال اسی لیے تو کہتے ہیں الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور پرواز ہے دونوں کی کسی ایک فضا میں ترکش کا جہاں اور ہے شہین کا جہاں اور اگرچہ برد ہے
آصف علی واصف سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے کہا کربلا کے بعد دو ہی تو بچے تھے، ایک گروہ تھا حسینی اور ایک یزیدی۔ سر میں کل بھی حسینی، میں آج بھی حسینی، میں آج بھی حسینی، میں کل بھی حسینی، میں آج بھی حسینی۔ اور اسی حسین کے لیے ہی تو اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقریر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، تیری رضا کیا ہے، تیری رضا کیا ہے۔ یہی وہ بندہ ہے حسین۔ ابھی تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے۔ کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا۔ آپ نیچے نہ رہے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا۔ جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے۔ وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا۔ اسی پہ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سید کہتا ہے شاست حسین، بادشاہ حسین، دیت حسین، دیپناس حسین، سردہ نادا در سیدی ناصر چشتی صاحب پنجابی میں 4 مصرے کہہ گئے، ہوگے جیب خالی ہاتھ میں تلی بولے، جب شاہ کو ہوگے کدوں کوئی کلی بولے، جس کے نام سر ہوئے کہ ہر کوئی بول جاتا سر بنا پڑھ دے، اگر بولے کہ حسین ابن علی بولے سردار نادار دست یدی ہم خراب برائے مال و دولت دنیا یہ رشتہ خدا نے وہم و گما لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ اور جہاں اتنا کچھ کہا وہاں شکوے میں بھی چند اشعار رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے اقبال نے کہا اے مالک تیرا ذکر تو کیا تو ملا نہیں، تیرا چرچا کیا تو ملا نہیں، لا الہ الا اللہ کہا تو ملا نہیں، تیرا گھر تھا اس میں بت تھے، یوں تو چین میں چینی بھی تھے، ایران میں ایرانی بھی تھے، ساسانی بھی تھے، یاد آتے کوئی لیتا تھا نام تیرا، تیرا بازوئے مسلم نے، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں، تو ملا نہیں، تیرا گھر کا طواف ہم نے کیا تو ملا نہیں، صفا مروہ چکر ہم نے لگائے تو ملا نہیں، ریگستانوں میں تجھے ڈھونڈا تو ملا نہیں، افریقہ کے جنگلوں میں تلاش کیا تو ملا نہیں، سجدے ہم نے کیے تو ملا نہیں، حج عمرے ہم نے ادا کیے تو ملا نہیں، ہاں قرآن ہم نے پڑھا تو ملا نہیں۔ آپ اس خیال کے سارا کہاں لکھا ہے؟ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، اتنا روح ہو کے زمین بوش ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز، بندہ و شاہد و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تو ملا نہیں، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بچایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں، بس میرے جملے اسی میں چھپے
وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، ملا نہیں، ہمیں ایسے نہیں ملتا، مالک ایسے ملتا ہے۔ اپنی پہلی نشست کا آخری شعر اور یہ جواب شکوہ کا بھی ترتیب کے اعتبار سے ڈاکٹر اقبال کا آخری شعر ہے۔ اب اس پر بانگا منڈی کا مجمع کتنی اونچی سبحان اللہ کہتا ہے کہ امتحان ہوگا آپ کا، کہا مالک تم ملا نہیں، آواز آئی اقبال میں ایسے نہیں ملتا، مالک کیسے ملتا ہے، کہا میں صرف لا الہ الا اللہ کے وظیفے سے نہیں ملتا، میں سجدوں سے نہیں ملتا، میں فقط حج عمرے سے نہیں ملتا، مولا پھر بتا تو دے ملتا کیسے ہے، یہ ہے جواب شکوہ اللہ کی طرف سے جواب، کہا میں یوں ملتا ہوں، مالک کیسے، کہا کی محمد سے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ میرے سارے سوالوں کا جواب بڑا کہہ رہا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، رات کھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں، جوہر قابل ہی نہیں، جوہر قابل ہی نہیں۔ قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ بڑا کہہ رہا ہے، ہر ایک نے اپنی دکانداری شروع کی، یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان میری ساری باتوں کے جواب بڑا کہہ رہا ہے، ہم نے دین نمازیں ہم نے پڑھی، بات سن رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ بڑا کہہ رہا ہے، سجدے کیے مسجد عرصی خان ہے، نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف اجازی نہ رہے، یوں تو مرزا سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں جتنا بھی گناہگار تجھ سے فرض رہ بھی جائیں، تجھ سے سجدے چھوٹ بھی جائیں تو میں معاف کر دوں گا، مگر تو میرے محبوب پہ نکتہ چینی کرے گا تو پھر میں تیرے سجدوں کو نہیں دیکھوں گا، میں تیری نمازوں کو، تیرے حج کو نہیں دیکھوں گا، تیرے منہ پہ ماروں گا، بس کی محمد سے وفا تو نہیں تو ہم۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، مالک یہ نام کیسے لینا ہے؟ چھپ کے جنگل میں جا کے کہا نہیں، کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا محفلیں سجا کے بیٹھ جاتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں، یوں کرتے، کہنے دو مولا یہ نام لینا کیسے؟ قوت عشق سے ہر پست کو وعدہ کرتے ہیں، طاہر میں اسم محمد سے اجالا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گرامی قدر میں نے کوئی عام کلام نہیں پڑھا، میں نے کلندر لاہوری کا کلام پڑھا ہے، اور یہ کلندر وہ ہیں جنہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری تو انگریزوں نے ہی دی تھی اور مانا تھا، اور شاعر مشرق آپ کو کہا گیا، مگر سب سے بڑا لقب حضور نے دیا
کہا اقبال تو حکیم الامت ہے، میری امت کا حکیم ہے۔ اور حضور نے اور اقبال سے پوچھا کہ آپ کو حضور کی زیارت کب ہوئی؟ آپ نے کہا میں نے 1 کروڑ مرتبہ جب حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا تو میری آنکھ لگی تھی حضور تشریف لے آئے۔ اپنے حجرے میں بیٹھ کر، اس میں کوئی اور کام نہیں ہوتا۔ گرامی قدر میں دعوت دے رہا ہوں بارگاہ حسن کائنات میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، اور ہم نے کچھ اور تو کیا نہیں، کلمہ ہی پڑھا ہے، اور کلمہ جو ہے وہ دل کا زنگ اتار دیتا ہے۔ اور میرے مرشد، میرے ہادی، میرے رہبر، میرے شیخ یہی کلمہ مریدوں کو ہر بار تلقین کرتے ہیں کہ کلمہ حق پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائی عبدالرزاق بغدادی صاحب بارگاہ حسن کائنات میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی شہادت حاصل کریں گے۔ میرے ایمان میں ایک نعت خوان اور ہے اور ایک خطیب اور ہے، تو جی اور پھر انشاءاللہ میری حاضری تو اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اس کے بعد 2 ہستیاں ہیں، آپ لوگ شباب مل کے بیٹھیں گے اور اپنی محبتوں کا ثبوت دیں گے، اور انشاءاللہ جس کی قسمت میں جتنا فیض ہوا وہ آج بابا جی کے دربار سے بھر کے لے کے جائے گا۔ عرس ہے، شادی ہے، اور خوشی ہے۔ خوشی کس بات کی؟ گرامی قدر سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو تو وہ حضور سے ملنے کے لیے جا رہا ہو۔ پھر خوشی تو ہوگی نا، ہمارے لیے تو خوشی ہوگی، اور جو لوگ باتیں کرتے ہیں پھر ان کو تو لگ پتا جائے گا، بتا کیا کہا کرتا تھا۔ تو ادھر تو ڈب کے ترنو جی کردا ہے، ہوک کے پرنو جی کردا ہے، سنیا سونے قبر وچ آنا ہے یار ہن تے مرن جی۔ سارے مہمانوں کو میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں، جتنے 2 شباب تشریف لائے۔ اسٹیج پہ علماء، نعت خوان حضرات، باقی صاحب، اور جیسے جیسے ہستیاں آئیں گی انشاءاللہ میں خیر مقدم کروں گا۔ بھائی عبدالرزاق، میرے پیر بھائی محمد عثمان قادری آپ تشریف لائے ہیں، میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ ایک ثنا خوان کے بعد پھر خطاب ہوگا، درود و سلام، دعا، اور اس کا آج پہلا شیڈول اپنے اختتام تک پہنچے گا۔ بھائی عبدالرزاق نے منقبت اور نعت پیش کی ہے، اور نعت اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی شریف سب سے منفرد کلام لکھنے والی ہستی ہیں آپ، اور میں آپ کے ہی دیوان میں سے ایک کلام کا چناؤ کرنا چاہتا ہوں، جس کے 2-3 اشعار میں کہہ چکا تھا، جی چاہ رہا ہے 4-5 اشعار اور بھی، تاکہ میری نقابت بھی اسی کلام کے اندر ہو جائے، کیونکہ موضوع جو ہے وہ ایک نہیں ہے، کئی ہیں، اور کئی موضوعات کو اکٹھا کرنے کے لیے مجھے جس کلام کا چناؤ کرنا پڑ رہا ہے وہ کلام اعلیٰ حضرت کا ہے، اور وہ کلام ہے سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا۔ نہیں سارے بولیں گے تو لطف والا ہوگا، یہ کلام بچوں کو بھی یاد ہے، بڑوں کو بھی یاد ہے، بڑوں کو بھی یاد ہے، سارا نہ بھی یاد ہو تو یہ یاد ہے سب سے اولیٰ و اعلیٰ۔ یہ بات ہوئی، ذرا ہاتھ اٹھاؤ تاکہ یہ جو تھوڑی دیر لائٹ کی وجہ سے ضبط ٹوٹا ہے یہ پھر جڑ جائے۔ دونوں ہاتھ حضور کے نام پر بلند، سب سے بالا و اعلیٰ، ٹھیک ہے، اپنے مولا کا پیارا
دونوں عالم کا دولہ، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. کیا بات ہے. خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، کیا جی، خلق سے اولیاء، اولیاء شیر و شور. کلام کی ترتیب اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. خلق سے اولیاء. پہلے اس پہ ذرا دیکھیں، اس پہ تھوڑی سی گرا کھول. 7 ارب افراد رہتے ہیں اس وقت اور 7 ارب انسانوں میں 2.25 ارب مسلمان. اور یہ حقیقت ہے کہ باقی جو 5 ارب کے قریب ہیں ان سے مسلمان اعلیٰ ہیں، کلمہ گو ہے. اب یہ سارے کہتے ہیں ہم اعلیٰ ہیں، مگر ان میں اعلیٰ وہ ہیں جنہیں اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں. سیدھا سیدھا ہے، کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے. ہم کہیں کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، یہ بات چھوٹی ہے. اور اللہ جنہیں کہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ بات بڑی ہے. پھر ان بندوں میں سے بھی اعلیٰ ہے جن کی تعداد کشف الموجود میں تاتا علی حجویری میں لکھی ہے 4000. یہ 4000 وہ ہیں جن کو اپنی بھی خبر نہیں کہ وہ اللہ کے کتنے نزدیک ہیں، اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے. وہ اللہ کے کتنے برگزیدہ بندے ہیں انہیں خبر ہی نہیں. اور ان میں یہ نہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہو تو پھر یہ زاویہ ہو تو پھر ہی ہوتا ہے. نہیں، اس میں کئی تو ایسے بھی ہیں جنہیں قرآن بھی نہیں دیکھ کے پڑھنا آتا. کوئی جبہ نہیں ہے، کوئی دستار نہیں ہے، مگر 4000 نشانی ہیں. عابد خیال نام نہیں بتاؤ گے تو پھر بچو گے نہیں، فتویٰ جاری ہو جائے گا. تو میں ناموں میں سے ایک نام لیتا ہوں. بڑے بڑے پیر یہ کہتے ہوئے نظر آئے، کلندر لاہوری یہ ورد کرتے ہوئے نظر آئے، ہم تو شعر ہی لکھتے رہ گئے، ہم تو شعر ہی لکھتے رہ گئے. پتہ چل گیا میں کس کی بات کر رہا ہوں. ہم تو شعر ہی لکھتے رہ گئے. ترہانا نمونہ بازی لے گیا پیر مہر علی شاہ صاحب سید ہو کے کہتے واجب اور جمال کر گئے. پیر جمال علی شاہ نے تو حد کر دی، پردہ قدموں سے ہٹاؤ، سید نیچے بیٹھا ہے. مجھے بتاؤ غازی کتنا بڑا تھا، ارے کون سا قاری تھا، کون سا عالم تھا، مگر یہ ہے خود بھی نہیں پتا کہ اللہ کتنا پیار کرتا ہے. ارے سید جمال علی شاہ صاحب قدم چوم رہے ہیں، مرید بازو سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. سید ہو کر قدم بوسی نہ کرے، چہرہ چوم لے. آپ کہتے ہیں ہٹ جاؤ، چہرہ ابھی میرا نانا چوم کے جا رہا. رسول اللہ میرے لیے نہیں، غازی نبی کو سلامی دینے کے لیے دونوں ہاتھ بلند چاہیے. سینے میں جتنا زور ہے لگا بول یا رسول اللہ.
وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم 163 اشعار کہے رو رو کے کہے ادھر قلم ابھی رکھا نہیں رات حضور تشریف لے آئے چادر بھی تحفے میں دی زیارت بھی تحفے میں قدموں میں گر کر یہی تو ورد تھا یا رسول تو آپ میٹرک پاس ہے پولیس میں سپاہی ہے پولیس میں سپاہی ہے نہیں پتا چل رہا میں کس کی بات کر رہا ہوں پولیس میں کانسٹیبل ہے میں سمجھ گیا تیری بات کوئی اور نہیں وہ ممتاز حسین قادری ہے کمی ہم میں ہے ادھر کمی نہیں فوجی ارے آؤ لباس میں ارے پولیس کے لباس میں تجھے ممتاز ولی نظر آتا ہے یہ 4000 میں شامل ہے آؤ داتا صاحب کی کتاب سے یہ اگلا جملہ لے کے پڑھ رہا ہوں 4000 سے اعلیٰ 300 ہیں جنہیں اخیار کہتے ہیں قبلہ 300 سے اعلیٰ 40 ہیں جنہیں ابدال کہتے ہیں اور یہ جو 40 ابدال ہیں یہ شام میں جہاں قبیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس پہاڑ کے دائیں طرف ان 40 کے مسلح لگے ہیں میں پچھلے سال ان مسلحوں کی زیارت کر کے آیا ہوں یہ 40 ابدال وہاں رہتے ہیں روحانی طور پہ آتے ہیں جسمانی طور پہ آتے ہیں دائیں بائیں پہاڑ ہیں 2 گھنٹے کا سفر پیدل ہے پیدل 2 گھنٹے کا سفر ہے کوئی ٹرین کوئی گاڑی کوئی رکشہ کچھ نہیں جاتا پیدل جانا پڑتا ہے میں بھی پیدل 2 گھنٹے کا سفر کر کے پہاڑ کی چوٹی پر اس جگہ کو دیکھا جہاں قابیل نے حابیل کا قتل کیا ہے اور جیسے اس نے قتل کیا ویسے وہ پہاڑ کھلا ہے اس کے منہ کے اندر دانت بھی زبان بھی نظر آئی ہے اور اس نے قابیل کو کھانا چاہا ہے اللہ نے حکم دیا چاہ جبریل اگر اس نے آج کھا لیا تو زمین پہ جب بھی ظلم ہوگا زمین پھٹ جائے گی جب جبریل آیا ہے اس نے پنجے سے روکا ہے جبریل کے ہاتھوں کا پنجہ آج بھی ملک شام میں اس پہاڑ میں پیوست ہے مجھے وہ پنجہ چومنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی ہے جو جبریل جھولا حسنین کا جھلاتا رہا ہے سبحان اللہ کہہ سکتے تو کہہ دیجئے 40 ابدال ہیں 40 سے آلہ 7 ہیں جنہیں ابرار کہتے ہیں قبلہ 7 سے آلہ 7 سے آلہ توجہ ہے 7 سے آلہ 4 ہیں جنہیں اوتاد کہتے ہیں اب میں جو پڑھ رہا ہوں منصب سمجھ آ رہی میں 7 عرب سے 4 تک پہنچ گیا ہوں جنہیں اوتاد کہتے ہیں اور 4 سے آلہ 3 ہیں جنہیں نقبہ کہتے ہیں باقی 2 نقبہ کا تو مجھے پتا نہیں ان 2 نقبہ کا ایک سردار ہے نام میں لے لیتا ہوں سبحان اللہ پیر بھائیو تم کہہ دینا ارے ان تینوں میں 3 نقبہ میں جو ایک سردار ہے وہ کوئی اور نہیں وہ میرے اور آپ کے شیخ شریعت پیر سے
مالک نے مجھے 11 دن اپنے قدموں میں رکھا ہے، 11ویں والے نے 11 دن اپنے مزاح قدموں میں رکھا ہے۔ آؤ نقیب الاشراف سے آگے بڑھ لو، 3 نقبہ سے اعلیٰ ایک ہے جسے قطب کہتے ہیں۔ اب یہ قطب کہاں ہے میں چند گنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے میں بات کون سی کر رہا ہوں۔ ایک قطب شرف شریف میں ہے جسے میاں شیر محمد کہتے ہیں، مرضی ہے آدمی بولو یا نہ بولو، ایک شرف شریف میں ہے جسے شیر محمد کہتے ہیں۔ ایک قطب گولڑا میں ہے جسے مہر علی کہتے ہیں۔ ایک قطب علی پور سیدہ میں ہے جسے جماعت علی کہتے ہیں۔ ایک قطب جھنگ میں ہے جسے سلطان العارفین سلطان باہو کہتے ہیں۔ ایک قطب قصور میں ہے جسے بابا بلے شاہ قصوری کہتے ہیں۔ اور ایک قطب پاک قدم شریف میں ہے جسے بابا فرید گنج شکل کہتے ہیں، گنج شکل کہتے ہیں۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، قطب سے آگا ہوتا ہے غوث۔ آپ خیال غوث بھی تو بتا کہاں کہاں ہے، کہاں سے شروع کروں؟ ایک غوث ہمارے لاہور میں ہے، ہاتھ اٹھاؤ گے جسے ہم داتا علی حجویری کہتے ہیں۔ گنج بخشے فیض عالم مظہرے نور خدا نامشارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ ایک غوث اجمیر میں ہے جسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں۔ اور ان سب سے اعلیٰ ایک ہے قادریوں چپ نہ رہنا، ایک ہے جسے ہم اپنے عقیدے میں غوث الاعظم حضرت عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں۔ بغداد شہر سے اللہ یاد ہے میں کیا پڑھ رہا تھا؟ حلق سے اولیاء آگے بڑھنا ہے مجھے۔ جو غوث العالم خیال آئے جسے تابی کہتے ہیں، نام حضرت ویسے کرنی سے اعلیٰ 1,23,000 جنہیں صحابی کہتے ہیں۔ اصحاب میں اعلیٰ 1400 جنہیں بیت رضوان والے کہتے ہیں۔ بیت رضوان والوں سے اعلیٰ 300 بلکہ احد والے 1000 جنہیں احد والے کہتے ہیں۔ احد والوں سے اعلیٰ بدر والے 313 جنہیں بدری کہتے ہیں۔ 313 سے اعلیٰ 40 جو حضرت ارقم کے گھر میں بیٹھ کر حضور سے قرآن پڑھتے رہے۔ 40 سے اعلیٰ قبلہ 24 ہیں۔ کتاب کا نام فرقہ المجود داتا علی حجویری، یہ 24 ہیں جو مدینے میں بیٹھ کر اصحاب صفا پر حضور کے قدموں میں قرآن سیکھتے رہے۔ اور ان 24 میں اعلیٰ ایک ہے، اب میں دیکھتا ہوں کون اتنا اونچی بولتا ہے، ایک ہے جسے حضرت بلال حبشی کہتے ہیں۔ بلال حبشی کہتے ہیں۔ ان 24 میں اعلیٰ ایک ہے جنہیں بلال حبشی کہتے ہیں۔ بلال سے اعلیٰ 10 ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ نام لے دیتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن،
ہیں حجن عشرہ، عشرہ دس کو کہتے ہیں، مبشرہ خوشخبری، یہ 10 ہیں جنہیں جنت حضور نے عطا فرمائی، ان 10 میں آنا 4 ہیں جنہیں خلفاء راشدین کہتے ہیں، چاروں میں آنا ایک ہے عقیدے کی بات، ضائع نہ کرنا جملہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے گا ضرور، چارے یار نبی دے پیارے، نہیں تو چارہ ورگا، نہیں دھرتی پیدا کیتا، انہاں چاند سارا ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا، انہاں چواں یارہ ورگا، آزم شان صدیق کی مچھڑے، اس کو یار ہزارہ، اس کو یار پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، ابو بکر سے آنا، ایک لاکھ کئی ہزار نبی، نبیوں میں آیا 313 رسول، رسولوں میں آیا 4 انہیں کتابیں ملی، اب ساری کائنات ایک طرف صحابہ، ایک طرف اولیاء، ایک طرف رب کی پوری مخلوق، ایک طرف اعلیٰ حضرت کا اور ہمارا عقیدہ، خلق سے اولیاء، اولیاء، میں اپنے موضوع سے باہر نہیں نکلا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سنیو ہاتھ نیچے نہ کرنا، اور رسولوں سے اعلیٰ نبی سب سے اعلیٰ، پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، شاباش، ہائے ہائے ہمارا نبی، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، لائٹ کو بھی شعور ہے، اس بجلی کو بھی شعور ہے کہ حضور کے نام کے بغیر میں نے بھی نہیں جانا، یہ بجھی تب ہے جب بات پوری ہو گئی، سبحان اللہ، قبلہ یہ بجھی تب ہے جب حضور کا نام آ گیا ہے، اور اس کا بھی کلیجہ پھٹ گیا ہے، اس نے بھی کہا جب چمک والے نبی کی بات ہو رہی ہے تو میری چمک جو ہے، آؤ گرامی قدر، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، آواز تو آ رہی ہے نا، تو سارے بولو دینے والا ہے سچا، ہم بدوں کو رضا خوش دیجیے کے بے کسوں کا سہارا، ہمارا نبی۔ عثمان بھائی غلامی صاحب، میں نے کوشش کی ہے کہ کیونکہ میرے حصے میں ایک نعت خواندہ تھا، تو میں نے اپنے موضوع کو ایسا رکھا ہے عقیدے کی بات کرنا اور ہر چیز کو واضح طور پہ، لطف آیا تو سبحان اللہ بولو جاتا، اور اچھی بولو سبحان اللہ، تسی سنے نا خون پسینے دی کمائی، ویکھ لو سبحان اللہ، تے خون پسینے نال حضور دا ذکر ہوگا، گج وج، آؤ میرے پیر بھائی نے بڑا سونا پڑھ دیا، ملتان ان کا شہر ہے، داتا کے قدموں میں بھی آپ نے وہاں سے ہجرت کی ہے، اور ہجرت حضور کی سنت ہے، اور جو بھی حضور کی سنت ادا کرتا ہے اللہ اس کو اجر ضرور دے، کسی بھی جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کی جائے، تو ماشاءاللہ یہ مدینہ الاولیاء سے داتا کے نگر آئے، اور اس وقت پوری دنیا میں آپ کو سنا جا رہا ہے، سدرہ شریف کے منبر پر آپ مرکزی نعت خوان کی حیثیت رکھتے ہیں، حافظ محمد عثمان قادری صاحب تشریف لاتے ہیں، اور آقا کریم کی عظیم بارگاہ میں دوسری نشست ہوگی، جس میں پاکستان کے نامور ثنا خان بھی تشریف لائیں گے، پیر سید
خالد محمود صاحب آپ کی آمد ہوگی، پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آپ تشریف لائیں گے، اور آپ کے ساتھ ساتھ حافظ مبشر قادری اور دیگر احباب، حافظ قاری بشیر احمد نقشبندی صاحب اور بہت سے آپ کے علاقے کے نعت خوان شرکت کریں گے۔ احباب ضرور تشریف لائیں گے۔ اور پھر 4 اکتوبر کو ایک محفل ہو رہی ہے، اس محفل میں یہ ایڈریس کا ہے، میرا بھائی یہ عظیم الشان محفل کروا رہا ہے 4 اکتوبر کو، یہ بروز اتوار ہی ہوگا، اتوار ہی ہے، اور اس میں ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب یہ سامنے آپ کے اشتہار ہے جس میں پاکستان کے نامور ثنا خان بھی ہیں، ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب کا خطاب ہے، صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب، قاری شاہد محمود قادری صاحب اور دیگر احباب تشریف لائیں گے، عبدالرزاق بغدادی صاحب بھی ہوں گے۔ یہ کہاں ہے ایڈریس جو ہے وہ یہ روئی نالا بائی پاس نزد پولیس چوکی مانگا روڈ رائے بنڈ لاہور، تشریف لائیے گا 4 اکتوبر کو۔ میں قبلہ سیدزادے سے قبل سیدزادے کو ہی دعوت دے رہا ہوں، صاحبزادہ سید عقیل عارف شاہ صاحب، شاہ جی تشریف لائیں اور اپنا خوبصورت کلام پیش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ خطاب شروع ہوگا۔ صاحب مزار کے لخت جگر ہے اور ہدیہ نعت آپ پیش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید فخر عباس شاہ صاحب غیلانی اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمائیں۔ استقبال کروانا چاہتا ہوں اور بھرپور کروانا چاہتا ہوں، نعروں کی گونج میں مانگا منڈی والوں آپ نے سیدزادے کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، پتہ چلے کہ دیوانے علی کے بیٹے کا استقبال کر رہے ہیں، حضرت آل نبی اولاد علی پیر طریقت پیر سید فخر عباس شاہ صاحب غیلانی پھیرا شریف سے علم کے موتی پوری دنیا میں تقسیم کرنے والی شخصیت، بھرپور نعروں کی گونج میں استقبال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نے وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دائیں بائیں کوئی آواز نہیں سنی، مگر اس نعرے پر کوئی کمپرومائز نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، ایسے نہیں، جتنا تیرے سینے میں علی ہے ہاتھ نیچے نہ رہے، اٹھاؤ ذرا دونوں ہاتھ، ٹنکے کی چوٹ پر نعرہ حیدری، 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 جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلدے پری کی راہ کو پایا نہ جائے گا، خلدے پری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال یہ سر علی کا ہے، یہ جھکایا نہ جائے گا، یہ سر علی کا ہے، یہ سر علی کا ہے، یہ جھکایا نہ جائے گا۔ جیسے پڑھا قرآن نیزے کی نوک پر، قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا، قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا۔ عشق نبی کی شمع دل میں روشن ہے تو یہ جملہ سنیے گا، ضرور سنیے گا، جب تک ہمارے سر پہ ہے حسین کا کرم، جب تک ہمارے سر پہ ہے حسین کا کرم، ہم کو یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا۔ نعرہ حیدری، 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 نگر نگر گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، پیر سے
سید فخر آباد شاہ صاحب میلادی فیض سدرہ شریف